آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے، ایک ایسی لازوال داستان جو ایمان اور صبر کی ایک مثال ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جن کا صبر وہ تو ایک مثال بن گیا۔ چلیں اس بات کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ بھائی، ایک انسان کا ایمان ٹوٹنے سے پہلے وہ آخر کتنی مشکلات جھیل سکتا ہے؟ یہ سوال ہی دراصل حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مرکز ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی دنیا سے جو امن اور خوشحالی سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کی جیسے بارش ہو رہی تھی، اور وہ اپنی مہربانی، ایمانداری اور اللہ سے گہری محبت کے لیے جانے جاتے تھے۔ اللہ نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا تھا، سوچ سے بھی زیادہ دولت، ایک بڑا اور محبت کرنے والا خاندان، بہترین صحت اور اپنے لوگوں میں بہت زیادہ عزت۔ مطلب ان کی زندگی خوشحالی کی ایک مکمل تصویر تھی۔ لیکن پھر سب کچھ بدلنے لگا۔ ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت آ گیا، ایک ایسا امتحان جو ان کے ایمان کو گہرائی تک پر رکھنے والا تھا۔ تو ان کی آزمائشیں کیسے آئیں؟ ایک کے بعد ایک، جیسے کوئی طوفانی لہر ہو۔ سب سے پہلے ان کی ساری دولت چلی گئی، مطلب زمینیں، جانور، سب کچھ ختم۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑی مصیبت آئی، ان کی ساری اولاد اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر آخر میں ان کی اپنی صحت میں بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن ذرا سوچیں، اس ناقابل یقین نقصان کے بعد بھی ان کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے ہی لے لیا، میں پھر بھی شکر گزار ہوں۔ یہ جملہ، بس یہی جملہ ان کے ایمان کی گہرائی بتانے کے لیے کافی ہے۔ آزمائش کا اگلا مرحلہ تھا تنہائی کا اور وقت کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ دوستوں، رشتہ داروں سب نے ان سے منہ موڑ لیا۔ صرف ایک ہی انسان ان کے ساتھ رہا، ان کی وفادار بیوی۔ اور یہ سب کچھ، یہ کوئی چند دن یا مہینوں کی بات نہیں تھی، نہیں، یہ تکلیف سالوں تک چلی۔ ذرا سوچیں، سالوں تک اس حال میں رہنا اور پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ ایک دن تو ان کی بیوی، جو ان کی تکلیف دیکھ کر بالکل بے بس ہو چکی تھی، انہوں نے کہا، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کی یہ تکلیف دور کر دے؟ اس پر حضرت ایوب کا جو جواب تھا نا، وہ ان کے صبر اور ان کی سوچ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کئی سال آرام میں گزارے ہیں، تو کیا میں چند سال کی مشکل پر صبر نہیں کر سکتا؟ اتنے سالوں کے صبر کے بعد آخرکار انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور یہی اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ لیکن یہ کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی مطالبہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی عاجزانہ التجا تھی۔ ذرا ان کی دعا کے الفاظ تو دیکھیں، بے شک مجھے تکلیف نے آ لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں کیسی عاجزی ہے، کیسا بھروسہ ہے، اور اللہ کی رحمت کا کیسا اعتراف ہے۔ اور اللہ نے اس صبر سے بھری دعا کا جواب فوراً دیا۔ یہاں سے کہانی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے، سختی سے امید اور راحت کی طرف۔ اللہ کی رحمت نازل ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا، زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ انہوں نے حکم مانا، اور وہیں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا، اسے پیا، اور بس اسی لمحے ان کی صحت مکمل طور پر بحال ہو گئی۔ اور اللہ کی رحمت صرف یہی تک نہیں رکی، جو کچھ بھی انہوں نے کھویا تھا وہ سب کچھ واپس مل گیا۔ ان کی دولت، ان کا خاندان، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ، اور ان کی مکمل صحت اور طاقت، سب کچھ انہیں لوٹا دیا گیا۔ تو اس غیر معمولی داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ایک دکھ بھری کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایمان اور آزمائش سے بھری زندگی سے سیکھنے کے لیے بہت گہرے اسباق ہیں۔ اصل طاقت کے ستون کیا ہیں؟ یہی تو ہیں، جب حالات خراب ہوں تب بھی ایمان رکھنا، جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تب صبر کرنا، جب سب کچھ ختم ہو جائے تب بھی بھروسہ رکھنا، اور اس بات کو سمجھنا کہ آزمائشیں کبھی کبھی اللہ کی محبت کی نشانی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں کامیابی کی ایک بالکل نئی اور گہری تعریف سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کے آرام میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط، نہ ٹوٹنے والے تعلق میں ہے۔